ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب اجمیر کی سرزمین پر آپ کا بول بالا تھا اور کفار و مشرکین نے اس وقت بھی آپ کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی کر رکھی تھیں، کیا کیا چیزوں سے نہیں پریشان کیا، پانی بند کر کے پریشان کیا، آپ کے اوپر آگ پھینک کر کے، کبھی پتھر برسا کر کے، کبھی جادو کے ذریعے سے بہت سارے حملے کر کے انہیں دیکھا کہ حق جماعت کو پنپنے نہ دیا جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 800 سال کے بعد بھی اس غریب نواز کو اجمیر سے نہیں باہر کر سکے۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حق کا سفیر بنا کر کے بھیجا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین بنا کر بھیجا۔ آپ کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ آپ گزر رہے تھے اور آگ کے پجاری آگ جلا کر کے ہون کر رہے تھے۔ ہاں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ اگنی پوجا بھی تو ہے اور وہ آگ کو اپنا دیوتا بھی سمجھتے ہیں، ماں بھی سمجھتے ہیں، اور کیا کیا سمجھتے ہیں واللہ اعلم۔ آگ کو بھی اپنا دیوتا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آگ بھی ہمارا خدا ہے۔ خدا اپنے بندے سے محبت نہ کرے تو پھر کون کرے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں پالتا ہے، عقیدہ یہی ہے، وہ رب ہی ہے جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے آگ کو خدا کہا، ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ خدا تم سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت غریب نواز کا بھی سیدھا سا سوال تھا، لاجک یہی کہتی ہے، آگ کی پوجا کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے ہون چل رہا ہے، تو اس پنڈت کے سامنے حضرت غریب نواز نے یہ کہا کہ یہ خدا ہے تمہارا، کتنے سال برسوں سے یہ جل رہا ہے، اس کو بجھنے نہیں دیا، ہم نے بجھنے نہیں دیا، رات بھی دن بھی یہ جاری ہی رہتی آگ۔ تو آپ نے کہا ذرا اس میں ہاتھ تو ڈال کے دکھاؤ، اس میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جلائے گی۔ کہا پھر وہ تم کو ہی جلاتی ہے تو خدا کیسے ہے؟ وہ تم تو عبادت کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، کم سے کم تم کو تو بخش دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے کہا میاں یہ سب باتیں مت کرو، اس کی تاثیر یہی ہے کہ یہ جلائے، آگ کی فطرت ہے وہ جلاتی ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر یہ کیسا خدا ہے جو تم پر بھی رحم نہیں کرتا؟ میرا خدا تو مجھ پر رحم فرماتا ہے، میرا رب مجھ پر رحم فرماتا ہے، میں بھوکا ہوں تو کھلاتا ہے، میں کمزور ہوں تو طاقت دیتا ہے۔ ہمارا یقین یہی ہے، اللہ رب العزت ہے، میں بیمار ہوں تو صحت وہ دیتا ہے، میں اگر اندھا ہوں تو مجھے اجالے وہ دیتا ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے، اور تم تو ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو، ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر کسی نے ہم سے کہا اگر تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو حق سمجھتا ہے تو کیا تیری گردن پر میں چھری رکھ دوں؟ اگر کسی نے مجھ سے بھی یہ کہا، انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہیں ایک چھری کیا 1000 چھری رکھو سجدے میں، ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی جان بھی اللہ ہی کے لیے رکھی ہے اور دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو آگ اگر خدا ہے تو اسی میں اگر ہاتھ ڈال کر کے جل جانے میں کیا فرق پڑتا؟ لیکن ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا انہیں۔ اور اس کے بعد کہا یہ درویش آیا، یہ فقیر آیا ہے، منطقی باتیں اور فلسفی باتوں سے ہمارے پجاریوں کو بہکا رہا ہے۔ اس پنڈت نے کہا اچھا تم جو اس طرح سے فلسفی باتیں منطقی باتیں کر کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تو کیا تمہارا یقین نہیں ہے کہ آگ جلائے گی؟ آگ نہیں جلائے گی؟ حضرت غریب نواز نے کہا اگر میرا مولا نہ چاہے تو نہیں جلائے گی، میرا رب نہیں چاہے تو نہیں جلائے گی، تیرا تو ڈائریکٹ خدا یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا تم ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کیا، وہ پنڈت جو اگنی ہون کر رہا تھا اس کی گود میں ایک 1.5 سال یا 2 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو اٹھا لیا اور ہاتھ نہیں بلکہ خود چل کے اس میں چلے گئے، چل کے چلے گئے، اندر چلے گئے، اور بچہ بھی گیا پنڈت کا، غریب نواز بھی چلے گئے۔ اب یہاں پر شور مچ گیا، یہ آگ کافی بڑی ہوتی تھی اور ایک ہال میں جلائی جاتی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی، تو وہ چیختے چلاتے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ جو مسلمان آیا ہے گیا تو گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور آگ میں پتہ نہیں کیا ہوا، نظر بھی نہیں آ رہا ہے اندر۔
لوگ ادھر ادھر سے سب جمع ہوئے، کئی پنڈت آئے، کئی لوگ آئے. اب خدا کو یا تو بجھانا پڑے گا یا تو پھر کوئی دوسرا اس میں داخل ہو کے اسے نکالنا پڑے گا، دوسرا تو آئے گا نہیں. کافی دیر کے بعد جب لوگ جمع ہوئے، 1-2 گھنٹے نہیں گھنٹے گزر گئے، حضرت سرکار غریب نواز اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اس آگ سے باہر تشریف لائے اور اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا. اس نے دیکھا اس کی پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، بچے کا جسم بھی ٹھنڈا ہے، آگ کی گرمی تک نہیں لگی، جلنا تو دور کی بات آگ کی گرمی نہیں لگی. اس پجاری نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا. میرے عزیزوں، اس وقت موجود جو لوگ تھے انہوں نے کہا اب ہمیں یقین ہوا کہ وہ خدا سچا ہے جس کا غریب نواز عبادت کرتا ہے، جس کو معین الدین عبادت کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلامتی کے ساتھ باہر آنے کے بعد اب ایک سوال میں یہ کرتا ہوں، یہاں لگے ہاتھوں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، مقابلہ ہوا، اور جب امتحان کی بات آئی تو اللہ نے فتح ہمیشہ اہل حق کو عطا فرمائی، اہل حق کو عطا فرمائی. اب حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تو آئے، ایک سوال تو بنتا ہے، ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے. کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہے آپ اللہ کے ولی تھے، فنا فی الرسول تھے، عطائے رسول تھے، آپ گئے آگ میں اور اللہ نے آگ کی تاثیر کو ختم کیا اور نہیں جلایا، واپس آ گئے، لیکن بچہ جو گود میں تھا وہ تو پنڈت کا تھا، وہ بھی صحیح سلامت آیا. میرے عزیزو، اب یہاں پر ہم ان منکرین وسیلہ کو جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں لینا چاہیے. ظالموں، یہاں بتانا یہی مقصود ہے کہ بچہ چاہے کسی کا ہو، یہ دیکھو کہ دامن کس کا لگا ہوا ہے. غریب نواز کی گود سے اگر کسی اور کا بچہ بھی لگ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کرتا ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، اور اسی بنیاد پر ہم بزرگوں سے قریب ہوتے ہیں اور ان کے درباروں سے وابستہ اسی لیے ہوتے ہیں. ہم نکمے صحیح لیکن ہمارے سرکار، ان کے ہمارے آقا یہ بڑے بلند مقامات والے ہیں.